نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ، اور ہر لمحہ اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ ہر لمحہ اپنے ایمان کی حفاظت کیا کریں، کیونکہ اگر آپ کے اندر ایک بار ایمان آ گیا تو ایسا نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایمان ہمارے اندر رہے گا۔ تو خدا را اپنے ایمان کی ہر لمحہ حفاظت کریں۔ یہ بہت فتنہ پرور دور ہے، اس دور میں ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل کام ہے، تو لہٰذا محنت کیجیے، کوشش کیجیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ ہر اس کام سے بچیں جس کام سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ہم ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تنہائی، اداسی اور خلا، لونلینس، سیڈنس اینڈ وائڈ۔ انسانوں کے اس سیل رواں میں، بے پناہ ہجوم میں ہم سب اکیلے ہیں۔ انسان کو تنہا پیدا کیا گیا ہے، اسے مرنا بھی اکیلے ہے۔ تنہائی نفس کی ایسی جبلت ہے جسے یہ بے پناہ خوف کھاتا ہے۔ نفس خوب جانتا ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ اس احساس کو، اس جذبے کو دبانے کے لیے، اس تنہائی سے بھاگنے کے لیے وہ محرک میں، رشتوں ناتوں میں پناہ لیتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے۔ زندگی کو مصروف رکھنا اس کا واحد مشن ہے۔ یہ کسی صورت اکیلا نہیں ہونا چاہتا۔ کبھی تنہائی میں خود اپنے ساتھ بیٹھنے کا تجربہ کیا آپ نے؟ کچھ نہ سوچیں، کسی خیال کو اٹینڈ نہ کریں، بس بیٹھ جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جسم میں بے پناہ تناؤ پیدا ہو گیا ہے، بے چینی پڑ رہی ہے، وقت گزارنا محال ہو رہا ہے۔ جو انسان تنہائی میں اپنے ساتھ چند لمحے نہیں گزار سکتا، اسے احساس ہو جانا چاہیے کہ وہ کتنی بری صحبت میں ہے، بیڈ کمپنی میں ہے۔ آنکھیں ذہن کا دروازہ ہیں۔ رات کو سوتے وقت جب ہم آنکھیں بند کر لیں تو اصولی طور پر یہ دنیا ختم ہو جانی چاہیے، مگر نفس اس قدر چالاک ہے کہ آنکھیں بند ہوتے ہی دماغ میں ایک دنیا پیدا ہو جاتی ہے اور ہم اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے پرسکون ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں اور مشاہدہ کریں کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ آبزرو کریں۔ جتنا اندر جائیں گے، جتنا گہرائی سے اندر جائیں گے، دیکھیں گے سوچوں کی ایک لامتناہی قطار ہے جو چلی جا رہی ہے۔ اسے غور سے دیکھیں، دیکھتے رہیں، اپنی سوچوں کے اس سلسلے کا مطالعہ کریں۔ آپ کو دکھائی دے گا کہ دو طرح کی سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ ایک تصویر ہے، دھندلی سی دکھائی نہ دینے والی تصویر۔ ایک قسم ہے جو ایک کے بعد دوسری اور دوسرے کے بعد تیسری چلتی آ رہی ہے۔ سوچ کی دوسری قسم، ایک نہ سنائی دینے والی آواز، انہیئرڈ وائس۔ ذہن کی اس آواز کو وائس آف دی ہیڈ یا پھر بولنے والا ذہن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آواز تصویری سوچ کو جواب دے رہی ہے، رسپونڈ کری ہے۔ یہ سب جو چل رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ کیوں چل رہا ہے؟ غور کرتے رہیں تو دکھائی دینے لگے گا، خوب نظر آنے لگے گا، خوب سمجھ میں آنے لگے گا کہ ابھی ایک سوچ ختم نہیں ہوتی اور دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم سب کے ساتھ یہ معاملات چلتے آ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم ان چیزوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ خوب سمجھ میں آنے لگے گا کہ ہمارے معاملات کیا چل رہے ہیں۔ ہر سوچ کے ساتھ ایک مخصوص جذبہ جڑا ہوا ہے۔ کوئی سوچ خوش کر رہی ہوتی ہے، کوئی غمگین کر رہی ہے، کسی سے دل اداس ہو جاتا ہے، کسی سے نفرت، انتقام کی بو آ رہی ہوتی ہے۔ پھر سمجھ میں آنے لگے گا کہ یہ تو پاگل پن ہے، یہ تو سراسر پاگل پن ہے۔ ذہن نے دل کو جذبوں میں الجھا رکھا ہے اور دل ان جذبات سے کھیلنے کا عادی ہے، اسے لت لگی ہوئی ہے، اسے ہر سوچ سے جذبہ مل رہا ہے۔ غور سے دیکھیں، یہ آپ کے، ہمارے، ہم سب کے دلوں کا زنگ ہے۔ دل اور ذہن دنیا کے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ دھوکہ چل رہا ہے، سوچ سمجھ کر فریب دیا جا رہا ہے اور جانتے بوجھتے فریب کھایا بھی جا رہا ہے۔ کسی کا سر اس کی مرضی۔ اب دیکھیں، کسی کا سر ہے، اس کی مرضی ہے، اپنی مرضی سے حرکت کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر بیٹھے بیٹھے کسی کا سر بلا وجہ ادھر ادھر ہلنا شروع کر دے اور پھر ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے تو یہ نارمل نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا۔ سوچنا تو عین عقل ہے، مگر یہ کیا ہر وقت سوچ چل رہی ہے؟ سوچ کو اس کی جگہ پر ہونا چاہیے، جب ضرورت پیش آئے تب کام کرے۔ یہ کیا ہے کہ ہر وقت دماغ میں ایک طوفان، ایک بدتمیزی برپا ہے؟ یہ تو پاگل پن ہے نا۔ حتیٰ کہ نوبت ہم سب کی یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بلے شاہ کی آواز سنائی دیتی ہے، دل کھڑاوے منڈے کڑیاں سجدے کرے مسیتی، دنیا دارا رب دے نالوی 420 چاکیتی۔ یہ سوچنے کا اور عبرت کا مقام ہے، اس کی دید کرنے کی ضرورت ہے۔ نفس انسان کی سوچ جب اعتدال پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ خواہشوں کی کمی سے ہوتا ہے،
تو سوچوں کے تانے بانے ٹوٹنے دیکھ کر نفس سخت اداس اور خوفزدہ ہوتا ہے، کیونکہ سوچ کے سوا ہمارے پاس کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ وہ مقام تنہائی ہے جس سے نفس کو وحشت ہے۔ یہ کم علم نہیں جانتا کہ تنہائی کے حسین لازوال مقام پر انسان کو خود سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ وہ عظیم مقام ہے جہاں سے ذات کے بے کراں سلطنیں شروع ہوتی ہیں۔ واللہ پرسنلی آپ کو بتاؤں کہ جو تنہائی ہے نا، یہ بڑی خوبصورت چیز ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کی خواہشات کم ہوں گی۔ تنہائی میں خود کو پہچانیں، آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ تنہائی بہت پیاری چیز ہے واللہ۔ تنہائی ایک لیڈر کی شان ہے۔ ایک پڑھانے والا، ایک سمجھانے والا، ایک لیڈ کرنے والا خود تنہا رہتا ہے۔ وہ مجمع میں بھی تنہا ہوتا ہے، وہ لوگوں میں بھی تنہا ہوتا ہے۔ تنہائی میں تو وہ تنہا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے گرد اگر لوگ بھی ہوں گے نا تب بھی وہ تنہا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ عام آدمی کے لیے تنہائی بہت ہی عجیب شے ہے۔ ہم کبھی خود کو اتنی اجازت نہیں دیتے کہ ہماری اذہان تنہائی کے قریب ہی بھٹک سکیں، اور اگر کبھی کسی حادثے، کسی صدمے یا دکھ کے کارن ایسا ہونے کا امکان پیدا ہو بھی جائے تو ہم انتہائی سرعت سے اس وجہ کو دبا دیتے ہیں جو تنہائی کا باعث بن رہی ہے۔ اسے دبانے کے لیے ہم کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ سمجھ لیں، بہت سے غم ہوتے ہیں جو ہمیں تنہا کر دیتے ہیں، اور ہم انٹرٹینمنٹ کا ایک جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، ہمیں تنہائی میں رہنا ہے۔ تنہائی میں رہیں گے تو خود کو پہچانیں گے نا اللہ والو۔ تو سمجھیے اس بات کو۔ واللہ جو اس بات کو سمجھ گیا وہ اپنے آپ کو پا گیا، اور جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا پھر کو رب کو پہچان لیتا ہے۔ بے شک ہمارے شعور اور لاشعور دونوں مل کر تنہائی کو ہمیشہ یا تو نظر انداز کرتے ہیں یا اسے دبانے کی کوشش میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ تنہائی سے راہ فرار اختیار کی جائے یا اسے دبایا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنا نظر انداز کریں یا دبا دیں، بات کو ہنسی میں اڑا دیں، مگر اداسی کا دکھ اور اس کی تکلیف ہمیشہ اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے۔ آپ چاہیں خود کو کتنے ہی بڑے مجمع میں پھینک دیں، ہم سب تنہا تھے، ہیں اور رہیں گے۔ تنہائی کے خوف کا سام خاموشی سے ہمارے نفوس میں رینگ رہا ہے۔ کون جانے کس خیال کی چادر اٹھتے ہی یہ ہمیں رینگنا دکھائی دیتا ہے۔ سیر و تفریح، نشہ، ہنسی مذاق سے تنہائی کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ عام عارضی طور پر شور شرابے میں کچھ وقت کے لیے اس سے جان چھڑا سکتے ہیں، مگر جیسے ہی آپ کی زندگی میں کہوں کی بارش ذرا دھیمی ہونے لگتی ہے، تنہائی کا خوف پلٹ آتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ خوشیوں سے لدے ہوئے ہوں، آپ کے پاس دوسروں سے زیادہ طاقت ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سا علم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عبادات میں آپ بہت مصروف رہتے ہیں، آپ جو چاہیں کرتے ہو، تنہائی کی اذیت ہمیشہ آپ میں جاری رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے بچوں کی محبتوں میں سرشار جی رہے ہوں، آپ کا شاندار ٹیلنٹ آپ کو مست کیے رکھتا ہو، مگر جیسے دن پر رات چھا جاتی ہے ایسے ہی تنہائی آپ پر چھا جاتی ہے۔ آپ اس سے محبت کریں یا نفرت کریں، آپ چاہے اپنے مزاج، اپنے نفسیات سے مجبور ہو کے اس سے بھاگیں، مگر یاد رکھیں تنہائی ہمیشہ یہاں ہے، انتظار کرتی ہوئی، سب کچھ دیکھتی ہوئی۔ وہ ہر بار اس لیے پلٹ جاتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آپ اس سے دوبارہ ضرور ملیں گے، اور ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے۔ راز سمجھ آ جائے تو بات بن جاتی ہے۔ تنہائی یعنی لونلینس، یہ کوئی اس طرح والے معاملات نہیں ہیں، ایسولیشن نہیں ہے۔ تنہائی اکیلے پن کا، اکلا پن کا ایک علم ہے۔ تنہائی وہ نہیں جسے دنیا تنہائی کہتی ہے، وہ اکیلا پن ہے۔ تنہائی اس ایسولیشن کے احساس کا علم عطا ہو جانے کو کہتے ہیں تنہائی، لونلینس۔ اس بات کا عین علم اور ادراک ہو جانا کہ یہ کیا معاملات ہیں، کہ میں اکیلا ہوں، اس پوری دنیا میں اکیلا ہوں۔ ایک خوشنما انسان، ایک جو اس طرح والا انسان ہے جو نفس خوب اس کا نفس جانتا ہے کہ اس کی حرکات، اس کی ایکٹیویٹیز کسی بھی درجے کی ہیں، ان کی جڑ تنہائی کا خوف ہے۔ اگر کچھ دیر کے لیے تمام تر ممکن حرکات روک لی جائیں، طاری کر لی جائیں، سٹلنس طاری کر لی جائے، تو دیکھا جا سکتا ہے، ایک اندھے کی آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ نفس کے مرکز میں ایک خلا کا احساس ابھرنے لگتا ہے۔ نفس اس ابھرتے ہوئے خالی پن سے ہمیشہ خائف ہوتا ہے۔ یہی وہ خلا ہے جس کو پر کرنے کے لیے انسان اپنی ساری بیش قیمت زندگی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ لوگ اپنی زندگیوں کے سچے، جھوٹے، بڑے، چھوٹے، اچھے، برے مقاصد بناتے ہیں۔ جو بھی کرتے ہیں اس کا مقصد صرف تنہائی کی اس عظیم خلا کو پر کرنے کی کوشش کرنا ہے۔
جو کسی صورت کسی سے بھی آج تک پر نہ ہو سکا۔ ہاں مگر وہ لوگ جن کو اللہ دیکھنے والی نظر عطا فرما دیتا ہے، نفس کو معلوم ہو کہ یہ خود سے کبھی نہیں بھاگ سکتا، کیونکہ نفس اپنی ذات میں، اپنے اسٹرکچر میں تنہا ہے۔ اللہ کی طلب میں نکلنے والے ہر نفس پر یہ وقت آتا ہے جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے جسے خالی پن کہتے ہیں۔ یہاں سے آگے اس کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی مرشد ہوتا ہے، نہ کوئی استاد ہوتا ہے، یہاں کوئی پر نہیں کر سکتا۔ اس مقام سے نفس کو خود گزرنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ تنہائی کا احساس بھی پیچھے رہ جاتا ہے، پھر نہ کوئی تنہا رہتا ہے اور نہ ہی کوئی تنہائی رہتی ہے۔ یہ بہت مبارک احساس ہے، واللہ یہ بہت مبارک احساس ہے۔ تنہائی میں اپنے آپ کو پہچانتے ہیں آپ، پھر تنہائی نہیں رہتی۔ جو اللہ کو پا لے پھر اسے کیا غم۔ دیکھیں تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، سب ہوتے ہیں۔ You will go alone, even aloneness will not go with you. You will go all alone. اس مقام پر صرف اللہ پر مکمل اعتماد ہی کام آتا ہے۔ دنیا کی ہر شے، ہر جذبے سے زیادہ اپنے خالق پر اعتبار کر کے تنہائی کی اس لامحدود صحرا میں مسافر کو چل پڑنا ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ پہ چھوڑ کر اللہ کے دین کا علم حاصل کرتے جائیے، خاموش ہو جائیے۔ اتنی سی بات ہوتی ہے، لیکن بڑے بڑے یہاں عاجز ہو جاتے ہیں۔ یہاں انسان کے نفس کو محبت عطا ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ والو، اللہ تب تک نہیں ملتا جب تک انسان اپنی خواہشات سے دستبردار ہو کر تنہا نہ ہو جائے۔ نفس سے انسان اس مقام پر ایسا ہو جاتا ہے کہ سب کے درمیان رہتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، کھاتا پیتا، ہنستا مسکراتا، بالکل دوسرے جیسا دکھائی دیتا ہے، مگر اندر سے جان چکا ہوتا ہے کہ وہ تنہا ہے، کوئی اس کا نہیں اور وہ کسی کا نہیں۔ یہ نہیں کہ تنہائی کمرے میں بند کر لیا خود کو، یہ بس اب میں نے کسی سے نہیں ملنا، میں نے اب کسی سے بات نہیں کرنی، یہ نہیں کہا جا رہا۔ آپ مجمع میں بھی ہوں گے لیکن آپ پھر بھی تنہا ہوں گے۔ آپ کے ارد گرد گیدرنگز ہو رہی ہوں گی، آپ کھانے کھا رہے ہوں گے، آپ ہنس بھی رہے ہوں گے، مسکرا بھی رہے ہوں گے، لیکن جو پہچان چاہتا ہے کہ وہ تنہا ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، پھر وہ مجمع میں بھی تنہا رہتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، واللہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ سمجھ جائیں تو۔ جیسے ہی نفس اس مقام میں تنہائی کو پوری طرح قبول کرتا ہے، جبلیات اعتدال کی حدوں کو واپس ہونے لگتی ہیں اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ محبت جو مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ سب سے قریبی رشتہ ہے۔ محبت سوچ نہیں ہے، یہ خیال نہیں ہے جسے ہم اپنی مرضی سے جب چاہیں استعمال کر لیں اور جب چاہیں رد کر دیں۔ بے لوز محبت تو سب سے عظیم جذبہ ہے۔ Unconditional love is nothing but compassion۔ جب محبت جاگ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نفرت کوئی شے ہی نہیں ہے، پھر یہ محبت نفس کو بلند کرتی ہے۔ محبت ایک راز ہے، ایک ایسا راز جسے لکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ محبت لفظ کی گرفت اور پہنچ سے اوپر کی شے ہے، نہ ہی بتائی جا سکتی ہے، اسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے جیسے حقیقت میں یہ ہو جائے۔ محبت کا پودا تنہائی کے رینگزار میں اگتا ہے، اس کے پھول کی خوشبو میں دسترس سے بلند ہے، بہت ہی بلند۔ تو اللہ والو، اللہ کو پہچانیے۔ اللہ سے جب محبت ہو جائے گی نا آپ کو، تو یقین مانے آپ کو تنہائی نہیں لگے گی، آپ بھاگیں گے نہیں، بلکہ اس تنہائی میں آپ کو سکون ملے گا۔ دیکھیے غم ہے، بعض اوقات بہت سارے غم ہوتے ہیں نا جو ہمیں خاموش کر دیتے ہیں، جو ہمیں تنہا کر دیتے ہیں۔ اس تنہائی میں ہمیں غلط راہوں میں نہیں جانا بلکہ اللہ کے راستے میں آنا ہے۔ تو رائٹ ناؤ اللہ سے محبت کا دعویٰ کیجئے، صرف دعویٰ نہ کیجئے، اللہ کی محبت کی طرف دوڑ لگائیے۔ خود کو پہچانیں، کوئی اپنا نہیں ہے۔ آپ کسی کے لیے سونے کے بھی بن جاؤ گے نا، تب بھی کوئی اپنا نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ آپ تنہا آئے ہیں، تنہا جائیں گے، قبر میں اکیلے جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، ہم سب اکیلے جائیں گے، ہمارے اپنے قریبی ہمیں چھوڑ جائیں گے، ہمارے اپنے رشتہ دار ہمیں چھوڑ جائیں گے سوری۔ تو سمجھے اس بات کو، پہچانیں خود کو، اللہ کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جب کوئی کہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا تو پھر یہ نہ کہا کریں کہ ٹھیک ہے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔